کمزوروں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آئے، پر اعتماد، شاندار، بے خوف، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، ایسا لگے جیسے اس کے پاس سب کچھ ہے، سکون بھی، طاقت بھی، کنٹرول بھی۔ کوئی اس کی کمزوری کو جان نہ سکے، کوئی اس کے اندر کے طوفان کو نہ دیکھ سکے۔ اگر اس کے دل کے اندر کوئی جنگ چل بھی رہی ہے تو پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ ہو، مضبوطی ہو۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 7 راز، 7 طریقے بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کو لوگوں کے سامنے مضبوط بنائیں گے بلکہ زندگی کے طوفانوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں گے۔ یاد رکھو، کمزور دکھو گے تو لوگ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے تھوڑی کڑواہٹ، تھوڑی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ لوگ تو سمندر کو بھی پی جاتے اگر وہ کھارا نہ ہوتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بدل دے گی۔ پہلی بات، اپنی ہر بات دوسرے انسان سے شیئر نہ کریں۔ کچھ لوگ اپنی ہر بات، ہر خیال دوسروں سے بانٹ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح ان کا دل ہلکا ہو جائے گا، انہیں سکون ملے گا۔ لیکن نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ اپنی ہر بات دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ نفسیاتی طور پر اس کے سامنے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لاشعوری طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں۔ لوگ آپ کی کمزوریوں کو جان جاتے ہیں، وہ آپ سے ہمدردی کرنے یا اچھا مشورہ دینے کی بجائے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں میں ان کا مذاق بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ باتیں دل میں رکھنا کمزوری نہیں، یہ آپ کی طاقت کی حفاظت ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں جتنا کم جانیں گے آپ اتنا ہی مضبوط نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کی کہانی کے ہر باب کو لوگوں کے سامنے مت کھولیں، اور یہی پہلا قدم ہے نفسیاتی برتری کی طرف۔ اگر آپ اپنی اہمیت کو، جس کو آپ اہم سمجھتے ہیں، وہ ظاہر کر دیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ دوسرا راز ہے، اپنی اہمیت کبھی بھی ظاہر نہ کریں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جنہیں ہم دل سے چاہتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ کبھی وہ پیار جو ہم نے دل سے دیا تھا ایک وقت کے بعد بے مول کیوں ہو جاتا ہے؟ تو دوستو، اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے۔ جب دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں تو وہ آپ کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو یہ مت بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ جس دن اسے یہ پتہ چل گیا اس دن وہ آپ کو آزمانا شروع کر دے گا۔ لوگ فطری طور پر انہیں قابو میں رکھنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنا دل صاف رکھیں مگر چہرہ پڑھنے کے لائق نہ بنائیں۔ دیکھیں، محبت چھپانے کی بات نہیں لیکن اپنی شدت چھپانے کی بات ہے۔ اس لیے اپنا احساس اس طرح ظاہر کریں کہ سامنے والا محسوس تو کرے لیکن یقین سے کبھی نہ جان سکے کہ میں اس کے لیے کتنا اہم ہوں۔ یہی پاور بیلنس کا راز ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیشہ آپ کی عزت کرے تو یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں کہ وہ سمجھ لے کہ یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھیں، کچھ احساسات کا چپ جانا ہی آپ کی حفاظت ہے۔ تیسرا کام ہے اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اصل طاقت جسمانی نہیں، جذباتی کنٹرول ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جس انسان نے اپنے ریئیکشنز پر قابو پا لیا اس نے دنیا پر قابو پا لیا۔ جو اپنے غصے، دکھ یا خوشی کو سنبھال لیتا ہے وہی سب سے بڑا کھلاڑی ہوتا ہے۔ دوسروں کو کبھی یہ پتہ نہ چلنے دیں کہ آپ کو کیا چیز تکلیف دیتی ہے، کیونکہ جسے آپ کا ریئیکشن مل گیا اسے آپ کا ریموٹ کنٹرول مل گیا۔ اس لیے اپنے ریئیکشنز کو انپریڈکٹیبل رکھیں تاکہ کوئی آپ کے دماغ کا بٹن نہ پہچان سکے۔ جب آپ کا موڈ، آپ کے لہجے، آپ کے فیصلے دوسروں کے رویے سے بدلنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ جب آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ خود کو دوسروں کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیتے ہیں، اور جو انسان خود پر حاوی ہو جائے اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، جذبات پر قابو پانا صرف تبھی ممکن ہے جب آپ اگلے راز کو جان لیں، اور اگلا راز ہے ہر بات پر ہاں نہ کہیں۔ کچھ لوگ ہر کسی کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے، اور پھر سوچتے ہیں
کہ لوگ ان سے خوش رہیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ یاد رکھیں، ہر بات پر ہاں کہنا کمزوری کی علامت ہے، اور کمزور کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ سب کو خوش رہنے کی کوشش میں ہم خود کو غیر اہم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کی حدود کو وہاں تک دھکیلتے ہیں جہاں تک آپ انہیں اجازت دیتے ہیں۔ نو کہنا کمزوری نہیں، یہ ایک پرسنل پاور ہے۔ جب آپ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر میں سب آپ سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ آپ ہی خود سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہی شخص سب سے زیادہ عزت پاتا ہے جو وقت پر پرسکون لہجے میں نہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے خود سے یہ وعدہ کریں کہ میں سب کا نہیں بلکہ سب کے سامنے مضبوط بنوں گا۔ بولنے سے پہلے سوچیں۔ جلد بازی میں کہا گیا ایک جملہ اکثر سالوں کی عزت ختم کر دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے جس نے بولنے سے پہلے سوچا وہ خاموشی میں بھی جیت گیا۔ یاد رکھیں، لوگ خاموش انسانوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور جب لوگ آپ کی سوچ کو نہ پڑھ سکیں تب آپ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک عقل مند اور مضبوط انسان ہر بات کا جواب فوراً نہیں دیتا، وہ وقت اور موقع کو دیکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموش رہنا بولنے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، اپنی کمزوریوں کو ظاہر نہ کریں۔ جب آپ اپنی کمزوری، اپنا ماضی یا اپنے دکھ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کی کمزوری کا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ لوگ ہمیشہ انہیں ہی کمتر سمجھتے ہیں جنہیں وہ اندر سے جان لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے زخم دکھانے کی بجائے انہیں اپنی طاقت بنائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو اپنا دکھ بتائیں گے تو وہ آپ سے ہمدردی نہیں کرے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا، کیونکہ اس دنیا میں ہمدرد کم اور تماشبین زیادہ ہیں۔ اس لیے اپنے دکھوں کو، اپنے زخموں کو دل میں چھپا کر رکھیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ سب ٹھیک ہے نا، تو اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی بجائے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائیں اور بولیں سب شاندار ہے، کیونکہ یہ مسکراہٹ صرف چہرے کی نہیں، یہ آپ کے ضبط اور آپ کی طاقت کی، آپ کی برتری کی علامت ہے۔ اور آخری پوائنٹ، اپنے فیصلے خود کریں۔ دوستو، یاد رکھیں، مشورہ لینا اچھی بات ہے، لیکن اپنا فیصلہ ہمیشہ خود کریں۔ اپنے فیصلے خود نہ کرنا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بار آپ نے کوئی فیصلہ صرف اس لیے بدلا، صرف دوسروں کے کہنے پر بدلا۔ کتنی بار آپ نے اپنے دل کی بات صرف اس لیے نہیں مانی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں چابی ہوگی کنٹرول بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو شخص اپنے فیصلے خود نہیں کرتا وہ ہمیشہ کمزور اور دوسروں کا ذہنی غلام بنا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی راہ خود چنتے ہیں۔ فیصلے خود کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضدی بن جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اتنے مضبوط ہوں کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو یہ 7 اصول سمجھ آ گئے ہیں تو آج کے بعد کسی کے سامنے نہ جھکنا، نہ ہی کسی کو کچھ سمجھنا، بس مسکرا کر خود سے کہنا میری طاقت صرف میری ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اگر آپ تیار ہیں تو کمنٹس میں لکھیں آئی کنٹرول مائی انرجی، کیونکہ یہ ایک جملہ نہیں، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔